برادران کے لیے یہ ویڈیو ہے جو آج کل المصطفیٰ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپنا کورس ڈھونڈنے کے بعد کلاسیں لینا چاہتے ہیں. تو اسی طرح میں بھی ایک طالب علم ہوں المصطفیٰ یونیورسٹی کا آن لائن ایم فل تفسیر علوم قرآن کا. تو مجھے بھی کافی مشکل پیش آئی تھی اور میری تجاویز بھی ہیں اور ایک طرح سے دوسرے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی ہو جائے گی. یہ المصطفیٰ کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں. یہ المصطفیٰ کی ویب سائٹ ہے جس کا لنک میری ہسٹری میں موجود ہے. تو لہٰذا جیسے میں المصطفیٰ کی ویب سائٹ پر کلک کرتا ہوں www.mou.ir جو ان کا مین ڈیش بورڈ ہے. یہ تو میری تجویز یہ ہے جیسے یہاں لاگ ان کا آپشن آ رہا ہے, ہمیں جو یوزر نیم اور پاسورڈ ملا ہے, کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوا اگر اس کو یوزر نیم اور پاسورڈ ملتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی وہ اپنا پاسورڈ لاگ ان کرتا ہے, لاگ ان پہ جا کے ظاہر ہے اس کو اپنے شعبے کے مطابق پاسورڈ اور یوزر نیم ملا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں تفسیر علوم قرآن کا ہوں تو مجھے اس طرح کا یوزر نیم کی جگہ پہ یہ کوڈ ملا ہے. بس ڈیش بورڈ کے اوپر ان کا اپنا کورس نظر آنا چاہیے. دیکھیں جیسے میں تفسیر علوم قرآن کا ہوں تو مجھے یہاں پہ اپنا پیج اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر مین ڈیش بورڈ, جیسے میں لاگ ان ہوتا ہوں تو میرا مین ڈیش بورڈ اس طرح کھلتا ہے. اسی طرح بہت سارے برادران کی بھی یہی پریشانی ہے آج کل, کیونکہ آن لائن کلاسیں شروع ہو چکی ہیں. تو یہ ڈیش بورڈ ہے. اس ڈیش بورڈ کے اوپر مجھے کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ میرے کورس میں شامل کتابیں یا کورس کا نصاب کے اندر موجود دروس ہیں وہ کہاں پہ ملیں گے مجھے. تو میں اگر مثال کے طور پر مین ڈیش بورڈ تو یہی ہے, میسیج کے اندر میں چیک کرتا ہوں آیا اس کے اندر کچھ میرا مواد ملے گا, یہاں بھی کچھ نہیں مل رہا ہے. میں لائبریری میں چیک کرتا ہوں, لائبریری میں مجھے کوئی آپشن نہیں مل رہا ہے کہ میری کتابیں کہاں ملیں گی. اسی طرح یہ تو لینگویج چینج کا آپشن ہے کہ یہاں سے آپ اپنی لینگویج کو چینج کر سکتے ہو, اردو, عربی, فارسی جو بھی آپ کی لینگویج ہے. اسی طرح یہاں سے بھی آپ کو یہاں تو آپ میسیج والا ٹول ہے اس کے اندر. اسی طرح یہ نوٹیفیکیشن والا ہے. یہاں تو یہ میری آئی ڈی ہے, میں آئی ڈی پہ جاتا ہوں, یہاں پہ میری کتابوں کے متعلق کچھ ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو میری تجویز یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ اپنا کوڈ, اپنے گروپ کا کوڈ, اپنے اس کے مطابق جو کوڈ مہیا ہوتا ہے المصطفیٰ کی طرف سے وہ انٹر کرے تو اس کے شعبے کے مطابق ڈیش بورڈ کے اوپر کس طرح نظر آنا چاہیے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ ڈیش بورڈ کس طرح نظر آنا چاہیے تاکہ آن لائن کلاس لینے میں آسانی ہو جائے. اب ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے, اب وہ برادران جو ابھی تک جو ہے نا جن کو مشکل ہو رہی ہے کہ وہ آن لائن کلاس کیسے لے لیں, انٹر ہونے میں بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں, تو وہ جیسے اس طرح کا آپ کے پاس مین ڈیش بورڈ آتا ہے, آپ اپنا کوڈ ڈالتے ہیں, پاسورڈ ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس طرح آتا ہے. آپ نے بس کہیں نہیں دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں اپنے نام کے نیچے یہ ایرو کا نشان ہے یا اپنے پروفائل میں جائیں, کسی بھی طریقے سے اپنے کورس کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ تھوڑی مشکل ہے. اب دیکھیں یہ پروفائل ایڈٹ کرنا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو آپ اسی کے اندر ہی نیچے آپ آ جائیں تو کورس کی ڈیٹیل ہے, یہاں سے اپنا سراغ کوئی نہ کوئی سراغ مل گیا. اب میں مین ڈیش بورڈ کے اوپر جو چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا ڈیش بورڈ سامنے آنا چاہیے وہ ابھی تک تو خیر آیا نہیں, لیکن اب یہاں سے اوپر دیکھیں اس طرح نظر آنا چاہیے مین ڈیش بورڈ کے اوپر. اگر اس طرح نظر نہیں آتا ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ لنک ایک دوسرے کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں. جو ویب سائٹ کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ HTML کے ذریعے سے, PHP کے ذریعے سے جو بیک گراؤنڈ کوڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جیسے ہی آپ تفسیر علوم قرآن کا جو کوڈ مجھے ملا مثال کے طور میں انٹر کرتا ہوں, لاگ ان ہوتا ہوں, تو مجھے سب سے پہلے اس طرح کا ڈیش بورڈ مجھے نظر آنا چاہیے تاکہ میں ان میں سے کسی پر بھی کلک کر کے میں آن لائن کلاس لے سکوں. جیسے دیکھیں یہ میں نے علوم قرآن کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں آن لائن کلاس لے لیں, یہ ٹاپکس موجود ہیں, ہمارے دروس موجود ہیں, یہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, ویڈیو سن بھی سکتے ہیں بہت آسانی سے. تو یہ تھوڑی مشکل ڈھونڈ کے کیڑے نکالنے کے بعد میں آ کے ہمارے سامنے آتا ہے. ہماری تجویز یہ ہے جو ذمہ داران ہیں وہ کوشش کر کے اس میں ٹیکنیکل جو تھوڑی سی بہتری لانے کی وہ ہے کیا گنجائش ہے
تو آپ بہتری لا سکتے ہیں. اگر بہتری لائیں گے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو جو بھی یوزر آئے گا وہ سب سے پہلے اپنا کوڈ درج کرے گا. اس کے بعد اس کے کورس کے متعلق کوڈ کے متعلق جو شعبہ ہے اس شعبے کی کتابیں اور اس کا مواد جو ہے وہ فرسٹ ڈیش بورڈ کے اوپر نظر آئے تو اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. اب اس طرح یہ میں آن لائن کلاس میں جاتا ہوں، مثال کے طور پر علوم قرآن کی، دیکھیں جوائن میٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اب میں جوائن میٹنگ پہ کلک کرتا ہوں. یہ انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو ہے جس کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، دیر ہو، یہ ویڈیو لمبی ہوگی. تو یہ دیکھیں وہ دو قسم کے آپشن ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. ایک ہوتا ہے اوپن ان براؤزر میں، اور دوسرا ہے کہ اوپن ان اپلیکیشن میں، جو کہ ایڈوبی کنیکٹ کا اپلیکیشن ہے. ایڈوبی کنیکٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹالیشن کر کے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ رکھ سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پر میں ایڈوبی میں نے کیونکہ انسٹال کیا ہوا ہے لہٰذا میں اس پہ کلک کرتا ہوں. براؤزر پہ تو وہ آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. روم اوپن نہیں ہے اس وقت، یہ تقریباً ہو چکا ہے. دیکھیے یہ ڈیش بورڈ کھل گیا ہے. تو اس طرح کا ڈیش بورڈ آئے گا. یہ پچھلی کلاسیں ہوئی تھی یہاں پہ، تو وہ کلاسیں جو ہوئی تھی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں روم کے اندر کہ یہاں پہ پچھلی کلاس میں کون کون موجود تھے. تو یہ اس کے اندر ابھی تو میں اکیلا ہوں اس لیے میں اکیلا نظر آتا ہوں. تو اس طرح جو روم کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر آسانی پیدا کی جا سکے. تو اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم بحق پنجتن پاک کا صدقہ کہ ہمیں اس تعلیم و تعلم میں پروردگار ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ ہم کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا بہترین ایک شعبہ ہے، ایک دوسروں کی مدد کرنا بھی. تو اگر اس سے کوئی مدد حاصل ہو سکتی ہے اور ہماری تجاویز سے ویب سائٹ کے اندر اگر ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. کل میں کلاس میں کوئی شاید آخری مراحل میں خود بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکا تھا، لیکن مجھے آخری 5 منٹ کے اندر 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ آغا صاحب کی آواز جو نا مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی، بریک ہو رہی تھی، اور برادران بھی کہہ رہے تھے کہ آواز بند ہو گئی، آواز کھل گئی، آواز بند ہو گئی. تو یہ تھوڑی سی ایشوز ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت